الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار انبیاء، نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بانداز غلامانہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو پھر رحمت کردگار اپنی۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین کرام، پہلے پارہ کا خلاصہ ہم نے کل بیان کیا۔ آج قرآن پاک کے دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم مجھے حق بولنے، حق کہنے اور حق سنانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، دوسرے پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت 142 سے ہوتی ہے۔ مسجد حرام میں خانہ کعبہ ہے، جس سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام مہاجر صحابہ کو شدید محبت تھی۔ اس سے قبل بیت المقدس کو قبلہ کی حیثیت حاصل تھی۔ مدینہ ہجرت کے بعد مہاجر صحابہ کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ آیا وہ کعبہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی یہ کہ حضور کی اتباع کو ترجیح دیتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جب اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار دعا اور آسمان کی طرف رخ انور کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس تحویل قبلہ کے بعد یہودی مسلمانوں پر طنز و طعنہ کے تیر پھینکنے لگے، جس کے جواب میں فرمایا گیا کہ تحویل قبلہ کے حکم میں خدابندی پر ناسمجھ اور بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے۔ مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کا رخ کیوں کرنے لگے؟ تو اس کا جواب دیا کہ تمام جہاد مشرق و مغرب اللہ ہی کی ہے
وہ جس طرف چاہے اپنے بندوں کو رخ کرنے کا حکم دے، کسی بندے کو اعتراض کا حق نہیں ہے، اہمیت کسی سمت کی نہیں، اللہ کے حکم کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں اور نافرمانوں میں تمیز کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے کہ فرما بردار فوراً اسے مان لیں گے اور نافرمان ماننے کے بجائے اعتراضات پر اتر آئیں گے، اور اس طرح مخلص مسلمان اور کافر و منافق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ ان آیات کے مطالعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تو تھے، مگر رفیقان ملت اسلامیہ تحویل قبلہ کا سوال لب پر نہیں لاتے تھے کہ نہ معلوم مرضی مولا کیا ہے۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا جو انہیں سراج منیر اور بشیر و نذیر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی۔ تو مستقل قبلہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور ہدایت و تعلیم کے لیے اس عظیم الشان ختم المرتبت رسول کی بعثت بھی بے مثال فضل و انعام ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، تحویل قبلہ کی آیات کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے، اور اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے ہیں۔ لہذا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں جو عبادت خانوں اور خانقاہوں میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی اور بازار میں بھی، مسجد میں بھی اور مدرسے میں بھی، سیاست و حکومت میں بھی اور تجارت و معاشرت میں بھی۔ یہ مسلمانوں کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے، اور یہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائیں، جہاں بھی جائیں وہ اسلام اور بانی اسلام کی اتباع کو اپنے اوپر لازمی سمجھے۔ برادران ملت اسلامیہ، تحویل قبلہ کی بحث کے دوران اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی کہ ہر انسان کا ایک معنوی قبلہ بھی ہوتا ہے جس کو وہ اپنا مطلوب و مقصود بنا لیتا ہے۔ اب اس کے حصول کی خاطر وہ محنت و مشقت کرتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے مقابلہ کا اصل میدان نیکوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ ایک روز ان سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں نتیجے کا اعلان ہوگا کہ کون آگے نکلا اور کون پیچھے رہ گیا۔ اسی طرح سے آیت 151 میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس مشہور دعا کی قبولیت کا اعلان ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی 2500 سال بعد دعا کی قبولیت کا اثر دکھایا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل سے مبعوث فرمایا، جن کا منصب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی آیات سنا سنا کر متوجہ کرتے ہیں، جو متوجہ ہوں ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ان کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر داخل کرتے ہیں، انہیں اللہ کے احکامات سکھاتے ہیں، حکمت و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ تھا دراصل معلم انسانیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اساسی طریقہ کار جس کے ذریعے آپ نے ایسی انسانیت سازی فرمائی اور وہ افرادی قوت فراہم کی جس نے مال و جان کی بازیاں لگا کر اقامت دین کی جملہ راہوں کو ہموار کر دیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، پچھلی امتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
फकत अपनी नेमतों को याद करने का हुक्म दिया और वादा ये फरमाया कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहोगे तो मैं उसको और ज्यादा करता रहूंगा। मगर कुर्बान जाइए इस उम्मत मोहम्मदिया पर कि परवरदिगार आलम का कैसा बेपाया करम है कि वो फरमाता है अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। गोया जिक्र इलाही मोमिन की जिंदगी में बड़ा बेशकीमत वजीफा है। हजरत अबू माजिद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं मैं सोफिया से बहुत मोहब्बत रखता था और मेरे दिल में उनके लिए बहुत अकीदत व एहतराम था। एक दिन मैं उनके पीछे पीछे एक आलिम की मजलिस में पहुंचा तो मैंने उस मजलिस में एक नौजवान को देखा जिसकी ज़ियारत करने के लिए लोग बेताब थे। अल्लाह अल्लाह, उस नौजवान की आदत यह थी कि जब वो अल्लाह अल्लाह की सदाएं सुनता तो अपने आंसुओं पर काबू न रखता था। ऐन आलम शबाब में उसे इस तरह रोते तड़पता देखकर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ। मैंने एक बुजुर्ग से उस नौजवान के बारे में मालूम किया तो उन्होंने बताया कि ये तौबा के बाद इस तरह अश्कबारी करता है और नवाफिल की अदायगी में मसरूफ हो जाता है। उसका दिल बहुत ही नर्म गुदाज है। मोहब्बत इलाही की कोई बात सुनने के बाद वारफ्ता व बेखुद हो जाता है, बेखुदी में दीवाना बन जाता है। उसी असना में किसी कारी ने ये आयत तिलावत की फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह अल्लाह। इस आयत करीमा को सुनने के बाद वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार। वो जलीलो रुस्वा हो गया, वो जलीलो रुस्वा हो गया जिसके दिल में तेरी याद के अलावा कुछ और भी समाया हुआ है। ऐ दिलों की तस्कीन, इस भरी कायनात में तेरे सिवा है कौन जिसे याद किया जाए। अल्लाह अकबर। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, देखा आपने कि वो नौजवान कैसा नौजवान था कि अल्लाह के याद के अलावा अगर कोई शख्स किसी और की याद में मुब्तला हो जाए तो उसे वो गाफिल समझा करता था। उस नौजवान के दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रजा इस तरह घर कर गई थी कि उस नौजवान के सामने हर चीज मर्ज़िए मौला के मुताबिक हुआ करती थी। हर चीज उसके सामने रज़ाए इलाही मुकद्दम रहा करती थी। रफीकान मिल्लत इस्लामिया, आज हम अपना मुहासबा करें कि हम जो भी काम करते हैं क्या उस काम में अल्लाह की रजा शामिल होती है या नहीं। क्या हमारे कोई ऐसा काम भी तो नहीं, क्या हमारा कोई ऐसा काम तो नहीं जिसमें अल्लाह की रजा शामिल न हो, अल्लाह की रजा शामिल हाल न हो। रफीकान मिल्लत इस्लामिया, हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है, हमें अपना तज़किया करने की जरूरत है, हमें अपने नुफूस को टटोलने की जरूरत है। कहीं हमारे नफ्स बहकावे में तो नहीं आ गए, कहीं हमारा कल्ब दिखावे वाले कामों में मुब्तला तो नहीं हो गया। अल्लाह अल्लाह। उस नौजवान की हसीन सीरत को अपने दिल में बसाने की जरूरत है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह से दूसरे पारे की आयत नंबर 153 ता 157 में अहले ईमान से खिताब की इब्तिदा होती है और उन्हें बताया जा रहा है कि हिजरत मदीना के बाद अब इम्तिहान व आजमाइश की नई सूरतें सामने आएंगी। अब तुम पर जंगी फराइद आयद किए जाएंगे और जो लोग अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए मारे जाएंगे वो मुर्दा नहीं बल्कि ऐसी शानदार जिंदगी पा लेते हैं जिसका शऊर इस दुनिया में मुमकिन नहीं। दीन पर अमल सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि उसकी तबलीग और गलबे इस्लाम की जिद्दोजहद भी करनी होगी। इस जिद्दोजहद के दौरान
आजमाइशें आकर रहेंगी और मालो जान की कुर्बानियां पेश करनी पड़ेंगी, तो बशारत उन खुश नसीबों के लिए जो हर तरह की आजमाइशों का दीवानावार मुकाबला करते हैं। ऐसे ही लोगों पर दरअसल अल्लाह की इनायात व नवाजिशात हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। रफीकान मिल्लत इस्लामिया। उसके बाद बताया गया कि हज उम्रा के मौके पर किए जाने वाले अमाल, खुसूसन सफा व मरवा के सही इस्लामी शायर हैं, अल्लाह ताला के नाजिल करदा दलाइल और हिदायत के वाज़ेह अहकाम को छुपाने वाले लानते खुदाबंदी के मुस्तहिक हैं। लेकिन तौबा ताइब होकर अपना रवैया दुरुस्त करके अहकाम खुदाबंदी को बयान करने लगे तो वो लानत से बरी हो सकते हैं। माबूद हकीकी एक ही है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। उसकी रहमत तमाम मखलूकात के लिए आम है और अहले ईमान के लिए उसकी रहमत ताम है। आसमान और जमीन की तख्लीक, दिन रात की तरतीब और इंसानी नफा के लिए पानी में चलने वाली कश्तियां, बादल, बारिश, जमीन से निकलने वाले फल और सब्जियां अल्लाह ताला की वहदानियत के अकली दलाइल हैं। अल्लाह के मुकाबले में माबूदाने बातिल के मानने वाले कयामत के दिन पछताएंगे और एक दूसरे से बरात का इजहार करेंगे, मगर जहन्नम से किसी तरह भी बच नहीं सकेंगे। आयत नंबर 172 ता 173 में हुक्म हुआ कि अल्लाह ताला की अता करदा पाक नेमतों को खाओ और उसका शुक्र अदा करो। फिर 4 कतई हराम चीजों का बयान हुआ जो ये हैं मुर्दार, इससे वो हलाल जानवर मुर्दार है जो तबई मौत मर गया, ज़बह के वक्त बहने वाला खून, खिंजीर का गोश्त और वो हलाल जानवर जिस पर ज़बह करते वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। नीज इस ज़ाब्ते का बयान भी है कि जान बचाने के लिए ज़रूरत के वक्त हराम का इस्तेमाल भी गुनाह नहीं। अगली आयत में उन उलमा पर अल्लाह ताला के गज़ब का बयान है कि जो अल्लाह की किताब की तालीमात को छुपाते हैं और थोड़ी सी कीमत के एवज लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक फतवे दे देते हैं। ऐसे लोग फतवा फरोशी के जरिए अपने पेट में आग भर रहे हैं और रोजे कयामत अल्लाह न उनसे कलाम फरमाएगा और न ही उनके गुनाहों की सजा देकर उन्हें जहन्नम से निकालेगा। ये वो बदनसीब हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल लिया और बख्शिश के बदले अजाब को पसंद कर लिया। रफीकान मिल्लत इस्लाम यहाँ बचना चाहिए। मैं यहाँ पर उलमाए किराम और तलबे किराम को दावत सुखन देकर ना चाहता हूँ कि आपको जो इल्म अता किया गया है उस इल्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही है, नहीं किसी जागीरदार की जागीरी की रखवाली करने के लिए अल्लाह ने आपको ये इल्म अता किया है, नहीं किसी सेठ की कुटिया में बैठने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को ये इल्म दिया है। अल्लाह ने ये इल्म आपको इसलिए दिया है कि आप लोगों को की हिदायत और रहनुमाई का काम अंजाम दें। आप अपने इल्म के जरिए से लोगों को नफा पहुंचाएं, आप अपने इल्म के जरिए से लोगों को बुराई और भलाई का हुक्म करें और बुराई से मना करें। नेकी और उसकी मुख्तलिफ अक़साम की फहरिस्त बयान की गई है। नेकी दरअसल ईमानी बुनियादों पर सरअंजाम पाने वाले आमाल हैं। अजीज़ो अकारिब, यतीमों मिस्कीन के साथ माली ताउन, नमाज और ज़कात का एहतमाम, इफ़ाए अहद, मुश्किलात में हक पर सब्रो से बात कदमी का मुजाहरा, सच्चाई का इल्तिज़ाम करने वाले ही मुत्तकी कहला सकते हैं। हर आकिलो बालिग मुसलमान पर रोजे फर्ज हैं। रोजे अगर वाकई तमाम आदाब का लिहाज रखते हुए रखे जाएं तो इंसान में तकवा पैदा करने के साथ इंसानी एहसासात को भी बेदार कर देते हैं। फिर बताया कि जिस महीने में रोजे फर्ज किए गए हैं उसे ये खुसूसियत व फजीलत भी हासिल है कि उसमें कुरान जैसी अजीम शान किताब नाजिल हुई। उसके बाद रफीकाने मिल्लत इस्लामिया रोजे मसाइल पर रोशनी डालते हुए बताया गया कि बीमारी या सफर की हालत में आरजी तौर पर
روزوں کے چھوڑنے کی رخصت ہے جن کی بعد میں قضا ہوگی، اور اس امر کا بھی بیان ہے کہ جو شخص انتہائی ضعیف العمری یا شدید بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو اسے فی روزہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا۔ رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے، نیز اعتکاف کے عمل کا تذکرہ ہے، روزے کے ابتدائی اور انتہائی وقت کا بیان ہے۔ اسی طرح سے رفیقان ملت اسلامیہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانے اور لوگوں کو ناجائز مقدمات میں الجھانے سے باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رفیقان ملت اسلامیہ آیت نمبر 196 سے حج و عمرہ کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے مخصوص طریقے کے مطابق حج کے مناسک و اعمال ادا کریں۔ اس کے بعد رفیقان ملت اسلامیہ 2 کرداروں کا بیان ہے۔ ناپسندیدہ کردار یہ ہے کہ انسان گفتگو میں تو دوسرے کے دل موہ لینے کی کوشش کرے، لیکن کردار کے اعتبار سے جو ہی موقع ملے دوسروں کی جان، مال اور املاک سے کھیلنے کی کوشش کرے، ایسے کردار کا انجام جہنم ہے۔ پسندیدہ کردار اس کا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کی خاطر سب کچھ لٹا دینے پر آمادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرخلوص لوگوں کے حق میں انتہائی مہربان ہے۔ اگلی آیات میں بتایا گیا کہ حقیقت ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے، اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام یعنی اوامر و نواہی کو من و عن قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہوں تو انہیں قبول کر لیں اور جو باتیں آپ کو پسند نہ ہو تو انہیں رد کر دیں۔ یعنی اسلام طبیعت کا نام نہیں ہے۔ واضح ہدایات آ جانے کے باوجود پورے کے پورے اسلام پر عمل نہ کرنا اس بات کا مظہر ہے کہ انسان روز قیامت کا انتظار کر رہا ہے، جس روز اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ساتھ زمین پر جلوہ فروز ہوگا اور تمام معاملات کا فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ رفیقان ملت اسلامیہ آیت نمبر 213 میں بتایا گیا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے، پھر اللہ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل کی۔ اس کے بعد انسانیت 2 گروہوں میں بٹ گئی، ایک اہل حق یعنی انبیاء کے پیروکار، دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار۔ اس کے بعد بتایا گیا رفیقان ملت اسلامیہ کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پھر شراب اور جوئے کے بارے میں ابتدائی ذہن سازی کرتے ہوئے ان کے فوائد و نقصانات میں تقابل کی تلقین کی گئی، تاہم جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ اس کے بعد یتیموں کی کفالت کی تعلیم ہے اور نکاح میں توحید پرست کو بت پرستوں پر ترجیح دینے کا حکم ہے۔ پھر خواتین کے مخصوص مسائل درج ہیں جن میں حالت حیض کے اندر اپنی بیویوں سے دور رہنے کا حکم ہے، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی دونوں کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے اور
اور اکٹھے کھانے پینے کی اجازت ہے، جبکہ یہود اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، اور نصارا جمع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ گویا کہ اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفریط کے بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی۔ سورۃ البقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسئلے بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ اس سلسلے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفیر ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ رویہ کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، جہاں سکون کا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں ہوا کرتا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، نماز کی پابندی اور اس کے اہتمام کی تلقین ہے کہ کسی خوف و خطر کی وجہ سے اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں تو سواری پر ہی ادا کر لیں۔ نماز نہ صرف اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کی جواب دہی کی یاد دہانی کی بھی ایک بہت ہی بہترین اور مؤثر صورت ہے۔ جس طرح ہم نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی یوم یقوم الناس لرب العالمین کہ مصداق روز قیامت اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جواب دہی کا یہ احساس انسان کو تمام امور، تمام کاموں، نکاح و طلاق کے معاملات میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ لہذا جو شخص نماز پڑھے لیکن معاملات میں شریعت کی پابندی نہ کرے، اس کی نماز در حقیقت نماز ہے ہی نہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، جہاد کی ترغیب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اخیر میں ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے محض اس لیے نکل بھاگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اور بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت حزقیل کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر جہاد کا حکم، اس کے ساتھ ہی اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی تلقین ہے۔ پھر اخیر میں مسلم حکمران طالوت اور کافر حکمران جالوت کے درمیان مقابلہ کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اس پر مخالفین کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی اہلیت کا مدار جسمانی قوت اور جنگی علم ہے، اور بادشاہت اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ پھر شمعیل علیہ السلام نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر اپنی قوم کو بتایا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوں گے، جو تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے باعث تمانیت ہوگا، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر طالوت کے ساتھ لڑنے والے لشکر کو ایک آزمائش میں گزارا گیا، اور کم لوگ اس آزمائش پر پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اہل ایمان کی قلیل جماعت دشمن کی کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر جب جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ ہوا تو اہل حق اور اصحاب طالوت نے یہ دعا پڑھی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد رفیقان ملت اسلام یہاں حضرت داؤد علیہ السلام قدم رکھا اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ وسلم۔
اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مفسدین کے شر کو اگر نیک لوگوں کے ذریعے دفع نہ فرمائے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا، عوام اس سے بے خبر تھی، لیکن تاجدار کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی غیب علیہ السلام کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بھولی بصری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات لم یزل سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجھل نہیں، اور یہ کہ آپ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ رسول ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسرے پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے اور نہ صرف شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اس کے نفاذ کے لیے اس طرح سے جہاد کی توفیق عطا فرمائے جس طرح جہاد کا حق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔